अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर उमराब शरीफ है। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत कॉमन टॉपिक, रिमेंबरिंग दिस इज़ अ विंटर सीजन कमिंग ऑन विद इन फ्यू डेज। वेल, तो इसके लिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इस टॉपिक को अच्छी तरह समझें और इसका ट्रीटमेंट प्लान क्यों करना चाहिए, इसको ट्रीट क्यों करना चाहिए, इसके बारे में जान लें। आज हमारा टॉपिक होगा ब्रोंकियल एस्थमा, यानी कि दमे की शिकायत। ऐसे मरीज़ जो दमे की शिकायत में मुलविस होते हैं या उनको दमे की बीमारी होती है, अक्सर औक़ात इस चीज़ की शिकायत करते हैं कि खसूसन या तो पेरिनियल एलर्जी है, यानी कि जो सारा साल रहती है, या सीज़नल यानी कि सीज़न की तब्दील होने से, या स्पेसिफाइड होते हैं टूवर्ड्स विंटर सीज़न यानी कि सर्दी मौसम सरमा के लिए, कि जैसे ही आती है तो हमारी छाती जकड़ाव, तनाव, दबाव और सांस की तकलीफ़ शुरू हो जाती है। सांस सीटी की आवाज़ होना शुरू हो जाती है। कफ़ यानी कि खांसी बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। ऐसे मरीज़ बहुत ज़्यादा सवाल करते हैं, डॉक्टर साहब क्या हम इससे निजात हासिल कर सकते हैं? क्या हम इसको प्रॉपरली क्योर कर सकते हैं कि नहीं? आज मेरा इस वीडियो बनाने का मकसद इसी मर्ज़ के बारे में आपको इंफॉर्मेशन देना है कि ब्रोंकियल एस्थमा है क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेंबर द ब्रोंकियल एस्थमा इज़ अ रिवर्सिबल फॉर्म ऑफ क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़, यानी कि अगर आप इसको ट्रीट प्रॉपरली करें तो आपके फेफड़े बिल्कुल इसी कंडीशन में आ जाते हैं जैसे कोई बीमारी नहीं है, लेकिन विद ट्रीटमेंट, नॉट विदाउट ट्रीटमेंट। ऐसे मरीज़ जो ब्रोंकियल एस्थमा या दमे के मर्ज़ में शामिल होते हैं, इनमें एक बाइमोडियल कर्व आती है। बाइमोडियल का मतलब ये है कि एक बंदे की ज़िंदगी में दो पीक्स आती हैं, दरमियान में एक इंटरवल आता है जहाँ पे वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। यानी कि अगर इसको थोड़ा सा मज़ीद एलैबोरेट किया जाए तो एक अर्ली स्टेज यानी कि फ्रॉम सिंस बर्थ अप टिल 20 to 28 ईयर्स, देन द सेकेंड स्टेज स्टार्ट्स फ्रॉम 35 टू ऑनवर्ड्स। ऐसे बंदे ऐसे पेशेंट्स क्या तकलीफ़ में रहते हैं कि हमें मेडिसिन का इस्तेमाल करना पड़ता है, हमें परहेज़ बहुत करना पड़ता है, तो यकीन माने 100% प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। परहेज़ इलाज से बेहतर है, लेकिन याद रखिएगा कि हमेशा परहेज़ पहले इलाज के साथ, और जब आप बेहतर महसूस करें तो फिर परहेज़ इलाज से बेहतर है। ऐसे पेशेंट शिकायत करते हैं कि डॉक्टर साहब ऐसा क्या टेस्ट करवाएंगे जिससे हम प्रॉपरली अपने आप को एवेलुएट कर सकते हैं। तो ऐसे मरीज़ों के लिए लाजमी है कि वो जब कभी इन्फेक्शन में हों तो अपना CBC, ESR, चेस्ट एक्सरे और सीरम IgE लेवल, अगर उनकी पेरिनियल है वर्सेस सीजनल एलर्जी है तो उन डिपेंडेंट स्पैन्स में लाजमी करवाएं। अगर ये प्रोनाउंस्ड है, अगर एलर्जी आपकी प्रोनाउंस्ड है, मतलब उसके IgE लेवल मोर देन 100 आए हुए हैं, देन यू नीड टू बी रेडीली ट्रीटेड फॉर एटलीस्ट 3 months just to overcome that allergy, that serum IgE level returning to normal range, that is less than 100 or less than 90, or in some patients, very kids like 0 years to 3 years, less than 60. So ये वेरिएबिलिटीज़ हैं जिनको हमें देखना पड़ता है। If remember one thing, CBC is persistent with infection, whether your TLC is raised or not, it depends, your antibiotic and your treatment with the antibiotic depends upon that. Otherwise, anti-allergies, Montelukast or leukotriene inhibitors are better to give you a better response with respect to allergy. अब ब्रोंकियल एस्थमा के अगर हम बुक्स में पढ़ें, किताबी कीड़े हों, तो हमें पता चलता है इसके 4 स्टेजेस हैं। इन स्टेजेस में इनकी ट्रीटमेंट वेरिएबल है, लेकिन अगर हम एक जनरलाइज ओपिनियन देते हैं तो हमें देखना ये पड़ता है कि सबसे पहले ट्रीटमेंट करने के लिए आपको बेसिक्स से शुरू करना चाहिए। बेसिक्स में आपके एंटी एलर्जीज आ जाते हैं। देयर आर सम एंटीटूसिव सिरप्स विच कंटेन बीटा ब्लॉकर्स, बीटा एगनिस्ट, जो कि आपकी तबीयत को, आपके फेफड़ों को, आपके फेफड़ों की नालियों को खुला करके उनके सुकड़ाव को बेहतर कर सकते हैं।
اس کے ساتھ اگر رسپانس نہ ملے تو اس کے بعد ہم اسٹیپ اپ کرتے ہیں ٹورڈز انہیلرز، اور ناؤ دیر آر سم اسپیسیفک مشینس جن کے اندر کیپسول ڈال کے ہم علاج کر سکتے ہیں، جن کو روٹا ہیلرز کہہ سکتے ہیں، ریوولائزر کہہ سکتے ہیں. So they are variable, but the efficacy from inhaler towards these rotahalers or nebulizer is much better. اب ایک مریض آتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب میں میڈیسن کھاتا ہوں لیکن مجھے انفیکشن ریکرنٹ ہو جاتا ہے اور مجھے بہت اینٹی بائیوٹکس کھانی پڑتی ہیں، میں بہت کوشش کرتا ہوں پرہیز کی، لیکن مٹی سے میں نجات نہیں لے سکتا کیونکہ پاکستان میں ہماری انوائرمنٹ میں گرد و آلودہ اور مٹی بہت زیادہ ہے. تو ہمیں تب کیا کرنا چاہیے؟ تو میری پلیز آپ سے ریکویسٹ ہے، الرجی کا میں نے جس طرح پچھلی ویڈیوز میں بھی بتایا تھا الرجک رینائٹس میں، کہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ الرجی کا پہلا ٹریٹمنٹ آپ کا اوائڈنگ دا الرجنس ہے، کہ جس سے الرجی ہے اس سے آپ پرہیز کریں. 100% مٹی سے پرہیز نہیں کیا جا سکتا. پاکستان کے اسٹیپ بائی اسٹیپ یو کین سی کہ ادھر مٹی اور گرد ہے. تو اس میں کیا کرنا ہے؟ اس میں ماسک پہننا ہے، اس میں اپنی چھاتی کا دھیان رکھیں تاکہ جو آپ انہیل ایئر کر رہے ہیں وہ کم از کم 100% نہیں تو 90% تو پیور ہو سکے. وہ گرد جو آپ کی چھاتی کو جا کے الرجنس آپ کی چھاتی میں جا کے الرجی پیدا کریں ان سے بہتر کیا جائے. اس کے لیے یہ بھی لازمی ہے کہ جب آپ رات کو سوئیں تو اپنے تکیے، اپنے بستر چادر کو اپنے گھر میں کسی بندے کو کہہ کے وہ صاف کروائیں تاکہ جب آپ رات کو لیٹیں تو آپ کو کم از کم کھانسی نہ ہو، آپ کو رننگ نوز نہ ہو، رائنوریا نہ ہو، فلو سمٹمز نہ ہو. سیکنڈ، ٹھنڈی کھٹی چیزوں سے اوائڈ کرنا. پھر اب ایک بہت بڑا سوال اور بہت کامن سوال لوگ پوچھتے ہیں کہ سر پرابلم چلے مان لیا کہ الرجی ہم ٹریٹ کروا رہے ہیں، لیکن یہ آئی جی لیولز کو ریڈیوس کرنے کے لیے اور یہ جو ریکرنٹ انفیکشن ہو رہا ہے ہمیں اس کو ریڈیوس کرنے کے لیے کیا کریں؟ ہم ان کو یہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ ایسے مریض جن کا آئی جی لیول سویئرلی انکریزڈ ہو اور جن کو ایزما کی وجہ سے کیونکہ پھیپھڑوں کی قوت مدافعت کمزور ہو جاتی ہے تو ان کو بوسٹ کرنے کے لیے ہم ویکسین سجیسٹ کرتے ہیں جسے ہم فلو شاٹ کہتے ہیں. سال میں ایک دفعہ یہ فلو شاٹ لگ جائے اور یہ اپنا ایکٹیو ہونے میں تقریباً مور دین اے ویک لیتی ہے، اور آپ کو فائدہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ کا دمہ بہتر ہو جاتا ہے، لیکن دمے کی وجہ سے جو نمونیا، برونکو نمونیا اور جو انفیکشنز ہوتے ہیں ان کا ریٹ بہت کم ہو جاتا ہے. وہ جو بار بار اینٹی بائیوٹکس لینی پڑتی ہیں ان کا ٹینیور کم ہو جاتا ہے، چھاتی بہتر محسوس ہوتی ہے. So remember one thing, if you're not allergic to your vaccine that is flu shot, please induct a flu shot intramuscularly once yearly and see the difference کہ آپ کی چھاتی، آپ کے انفیکشنز کا ریکنٹ ریٹ بہت کم ہو جائے گا. And you're gonna suffer, I believe so, you're gonna suffer less than before. پلیز یہ ریکویسٹ ہے، ایک سب سے پہلے اوائڈ دی الرجنس. سیکنڈ، ٹریٹمنٹ، اس کا کیور نہیں ہے الرجی کا، ٹریٹمنٹ ہے. سو گو فار دی پراپر ٹریٹمنٹ بائی یور فزیشین اور پلمونالوجسٹ. تھرڈ، get vaccinated once yearly with flu shot. And people who are above the age of 65, they should get pneumococcal vaccine once every 5 yearly. اور وہ پیشنٹ جن کی اسپلینیکٹمی ہوتی ہے once yearly. pneumococcal vaccine I'm talking about. سو یہ احتیاطی تدابیر ہیں جن کے ساتھ ہم اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں. اور کیا احتیاطی تدابیر ہیں جن کے ساتھ ہم اپنی زندگی کو بہتر کر سکتے ہیں؟ اس میں یہی ہے کہ پرہیز کریں وہ سب فیکٹرز سے، وہ سب الرجن سے جس سے آپ کو الرجی ہے. وہ ٹھنڈی کھٹی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں، وہ آپ کے سور کھٹے خوراک ہو سکتی ہے، وہ آپ کی ڈسٹ ہو سکتی ہے، وہ آپ کے ماسک کا پہننا ہو سکتا ہے. سو ان سب فیکٹرز کو بہتر کر کے ہم اپنی زندگی کو بہتر کر سکتے ہیں، ہم اپنے الرجیز کو بہتر کر سکتے ہیں. تو پلیز ریکویسٹ یہ ہے کہ پلیز فرسٹ آف آل ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دا فیکٹر دیٹ ایزما از اے بائیموڈیل کرو. It is not curable, but it's treatable, and life expectancy remains the same, but very much improved once you get treated. اس کے بعد آپ کے پاس سیکنڈ جو امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ یہ ریورسیبل ہے، کہ once you get treated
ود میڈیسنس فار ایزما. جب دمے کے لیے آپ ٹریٹمنٹ لیتے ہیں تو آپ کی چھاتی بالکل نارمل بیہیویئر میں آ جاتی ہے, نارمل ویزیکولر بیہیویئر میں آ جاتی ہے, نارمل ویزیکولر بریدنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے. یہ نہیں کہ اس میں پرماننٹ چینجز آ جاتی ہیں. سو اٹ از دیٹس وائی کالڈ وچ آئی ٹولڈ یو انیشیلی دیٹ از اے ریورسیبل فارم آف کرونک obstructive lung disease. بٹ یس, پراپرلی ڈائگنوز کروانا, پراپرلی ٹریٹمنٹ لینا بہت ضروری ہے ہر بندے کے لیے, اور یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ ویکسین ہر سال ایک دفعہ لگوایا جائے, اور وہ پیشنٹ جن کی 65 سال سے زیادہ عمر ہے وہ نوموکوکل ویکسین 5 سال میں ایک دفعہ لازمی لگوائیں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.